بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حصول علم کے لیے اسفار کی بات چل رہی تھی۔ 3 واقعات آج کی مجلس میں عرض کرنے مقصود ہیں۔ نمبر 1، حضرت ہشام بن عمار دمشقی رحمہ اللہ، جو مشہور شام کے اور دمشق کے قراء میں سے ہیں۔ حضرت ہشام بن عمار فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنا گھر 20 دینار میں فروخت کر دیا اور مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ 20 دینار لے لو، ایک تو جا کر اس رقم سے تم حج کرو اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جانا، وہاں پر سنا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان سے جا کر تم علم حدیث حاصل کرنا۔ اور مدینہ منورہ کے جو مشہور عالم تھے وہ تھے امام مالک رحمہ اللہ۔ چنانچہ حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میں حج کر کے مدینہ منورہ آیا اور مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی محفل میں پہنچ گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں حدیث پڑھانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ طالب علم پڑھتا تھا اور استاد سنتے تھے، اور حدیث پڑھنے پڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد پڑھے، طالب علم سنے۔ اب طالب علم ہشام بن عمار یہ چاہتے تھے کہ استاد حدیث پڑھے، میں سنوں، مگر استاد کے یہاں زیادہ راجح بات یہ تھی کہ بھائی نہیں، طالب علم پڑھے گا، استاد سنے گا۔ تو یہ آپس میں کافی دیر اسی میں لگ گئی کہ ہشام فرماتے کہ حضرت آپ پڑھیں اور استاد فرماتے نہیں، تم پڑھو۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس درس میں سائیڈوں پہ کچھ حبشی قسم کے نوجوان کھڑے ہوتے تھے جو اس طرح کی بحث مباحثہ کرنے والوں کو اٹھا کر سائیڈ پہ لے جاتے تھے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ اس کو سائیڈ پہ لے جاؤ اور اس کو وہ کچھ تادیبی کارروائی کی جائے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کو الگ لے گئے، حضرت ہشام بن عمار کو، اور لے جا کر ان حبشی غلاموں نے ان کو 15 ڈنڈے مارے۔ اب جب 15 ڈنڈے ان کو پڑ گئے تو وہ رونے لگے۔ علمی مجلس ختم ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ہشام رو رہے، فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ پھر آپ نے پوری داستان سنائی کہ میرے والد نے مکان 20 دینار میں بیچا، پھر میں نے حج کیا، اس کے بعد میں وہ آپ کی محفل میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ سے میں نے کہا حدیث سنائیں، اور آپ نے مجھے اتنا ان کے ذریعے سے وہ پٹوا دیا، اور پھر رونے لگے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا دل بھی بہت نرم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا اچھا اب یہ بتلاؤ اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہشام بن عمار نے کہا حضرت آپ کے ان بندوں نے مجھے 15 ڈنڈے مارے ہیں، اگر تلافی کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے 15 حدیثیں سنا دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو اس مزاج کے تھے کہ طالب علم پڑھے گا، لیکن اب طالب علم کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، لہذا اس کی تلافی کرنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ نے 15 حدیثیں وہیں بیٹھ کر سنا دیں۔ اس طالب علم کی بات سننے کے قابل ہے جس نے اتنا طویل سفر کیا اور یہاں مشقت بھی برداشت کی، مگر اس کی طلب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ 15 حدیثیں جب امام مالک نے سنائیں تو اس طالب علم نے کہا حضرت زد من الضرب و زد فی الحدیث، آپ مجھے ایک ایک ڈنڈا اور مارے جائیں اور اس کے بدلے میں ایک ایک حدیث اور سنا دیں، مجھے یہ منظور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح کے یہ حضرات تھے کہ علم کی طلب میں ایک تو سفر کرنا، پھر مشقتیں برداشت کرنا، اور پھر وہ ان مشقتوں کے باوجود بھی علم کی پیاس کا ختم نہ ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ایک دوسرا واقعہ جو بقی بن مخلد کا سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ بقی بن مخلد اندلس کے رہنے والے تھے، اور یہ وہاں سے اندلس سے چلے، اور بلکہ یہ یوں سمجھیں کہ وہاں سے آئے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے پھر سفر کیا یہاں تک کہ بغداد پہنچ گئے۔ بغداد میں آ کر انہوں نے اپنے لیے کمرہ لیا کرائے پر اور وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھا، پھر مسجد میں گئے۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملنا ہے، میں ان سے پڑھنا چاہتا ہوں، میں اندلس سے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے
انہوں نے بتلایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو حکومت کی طرف سے پابندی ہے، وہ تو پڑھا نہیں سکتے، تو مشکل ہوگی آپ کے لیے۔ کہا نہیں، آپ مجھے ان کا گھر بتلا دیں، میں خود بات کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ جو ہیں وہ تشریف لے گئے اس گلی میں جس میں گھر تھا، دستک دی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اندر سے باہر آئے، اس کو اندر بلا لیا اور ارشاد فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت میں افریقہ سے آیا ہوں، افریقہ سے بھی دور، اندلس شہر سے۔ تو کیوں آئے ہو؟ جی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام صاحب نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری خدمت کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن میں تو بہت مشکلات میں ہوں، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا ہوں، ورنہ دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ تو حضرت بقی بن مخلد کا جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمایا حضرت ایک طریقہ ہے پڑھانے کا، اور وہ یہ کہ میں روزانہ اس گلی میں آؤں گا، میرے سر پر ایک پرانا کپڑا لپٹا ہوا ہوگا، میرے ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، میرے دوسرے ہاتھ میں کشکول ہوگا، اور میری زبان پہ یہ صدا ہوگی، الاجر رحمک اللہ، الاجر رحمک اللہ۔ میرے جب وہ ایک آستین میں کاغذ اور دوسرے آستین میں کاغذ قلم ہوگا، جب میں آپ کے دروازے پر آ کر یہ صدا لگاؤں، آپ کچھ دینے کی غرض سے باہر آ جانا اور مجھے جلدی جلدی سے 2-3 حدیثیں سنا دینا، میں آگے جا کر حدیث لکھ لیا کروں گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے یہ طالب علم وہاں صدا یعنی بہکاری کی شکل میں آتے ہیں اور یوں صدا لگاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، الاجر رحمک اللہ، الاجر رحمک اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روزانہ ان کو کچھ دینے کی غرض سے باہر تشریف لاتے اور 1-2 حدیثیں ان کو جو وہ بتلا دیتے، یہ پھر ان کو محفوظ کر لیتے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کی شان کے وہ خلیفہ انتقال کر گیا جو حضرت کا مخالف تھا، پھر دوسرا خلیفہ آ گیا جو ان کا حامی تھا۔ مسجد میں درس حدیث کی اجازت مل گئی، سینکڑوں طلبہ دور دراز سے اور قرب و جوار سے وہاں جمع ہو گئے۔ اب بقی بن مخلد پیچھے آ کر بیٹھ گئے، درس لگ گیا، امام احمد کی نظر پڑ گئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا اس طالب علم کو آگے آنے دو، ہو سکتا ہے آج کا یہ عظیم حلقہ جو لگا ہوا ہے یہ اسی کی دعاؤں اور محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہو۔ پھر تمام طلباء کو اور حاضرین کو وہ پورا قصہ سنایا کہ اس نے اتنا عرصہ کس طرح علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اور بقی بن مخلد فرماتے ہیں کچھ عرصے میں میری طبیعت خراب ہو گئی، میں کمرے میں ہی تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا آج وہ آیا نہیں طالب علم، پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ حضرت خود اٹھ کے چل پڑے اس کی عیادت کے لیے، طلبہ بھی ساتھ چل پڑے، دیگر عوام سب چل پڑی کہ امام جب وہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں وہ کون سا عظیم انسان ہے جس کو اللہ نے یہ احساس مل گیا کہ وقت کا امام مسلمانوں کا وہ اس کے لیے عیادت کے لیے گیا ہے۔ تو بقی بن مخلد فرماتے ہیں امام صاحب میرے کمرے میں آ گئے اور میری عیادت کی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے، گھبراؤ نہیں، جو صحت کے ایام ہیں اس میں بیماری نہیں آ سکتی اور بیماری کے ایام میں صحت نہیں آ سکتی۔ تمام طلباء نے جو ساتھ تھے کاپیوں پہ اس بات کو نوٹ کیا، حضرت واپس چلے گئے۔ اہل محلہ نے پھر فرماتے ہیں میری اتنی خدمت کی کہ امام احمد بن حنبل اس کی عیادت کے لیے آیا تو بڑا آدمی ہوگا، اتنی خدمت کی، اتنی کی کہ اگر میں گھر میں بھی ہوتا تو اتنی خدمت میری گھر میں بھی کبھی نہ ہو سکتی۔ یہ 2 واقعات ہیں۔ ایک تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، حضرت یہ تاریخ کی ایک کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس کے اندر جو ہے وہ زکریا بن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میرے رب نے میرے علمی اسفار کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ تو یہ علمی سفر بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا کی غرض سے تو لوگ دنیا کے کونوں کونوں میں جاتے ہیں، کمانے کی غرض سے سمندری سفر بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں، گھر میں 4 بچے ہیں، بیوی ہے، بس ان کا پیٹ پالنے کے لیے نہ معلوم دنیا میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں، خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لوگ دنیا کے تقریباً اکثر ممالک میں آپ کو ملیں گے۔ کاش کہ دنیا کمانے کے لیے جس طرح ہمارے لیے پوری دنیا میں جانا آسان ہو گیا ہے،
تو علم دین کے لیے تو اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، اتنے لمبے چوڑے اسفار کی ضرورت نہیں۔ ہمارے محلے میں اب الحمدللہ علماء حفاظ موجود ہیں، ہماری مساجد کے اندر اس کا انتظام موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے محلے کی مسجد سے مدرسے سے جوڑ پیدا کریں، علم دین کو خود بھی حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دلوائیں اور اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا انتظام کریں۔ حکومت اس وقت میں مدارس دینیہ کو کھولنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی، مگر ہمارا یہ علم دین الحمدللہ ان عمارتوں کا محتاج نہیں۔ ہر مدرسہ، ہر گھر انشاءاللہ مدرسہ ہے، ہر گھر کے اندر ہمیں تعلیم شروع کر دینی چاہیے، اور محلے کے بچوں کو چاہیے کہ علماء سے رابطے کریں اور ان سے جا کر کتابیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ وفاق والے بولیں گے تو ہم شروع کریں گے۔ جب وہ حضرات بڑے ہیں ہمارے، ہمیں بلائیں گے تو جو سبق ہم نے پڑھا ہوا ہوگا انشاءاللہ وہ کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح متوجہ کریں، جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزلیں یاد کریں، اور جو دیگر وہ شعبہ کتب کے طلبہ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنے کے لیے اپنی اپنی مساجد کے ائمہ اور علماء سے رابطے میں رہے تاکہ انہیں بھی بھرپور فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔